اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وعباد اللہ الصالحین۔ آپ تمام مومنین کو آیات ولایت جو ہیں ماہ ذی الحجہ کی وہ بہت بہت مبارک ہوں۔ عید غدیر گزری ہے، عید مبالہ ہے، اس کے بعد آیہ تطہیر کا نزول ہے، سورہ حل اتی یتیم مسکین اسیر کو کھانا کھلانے والا، وہ بھی یہی 23-24 کے ایام ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جو انگوٹھی دی گئی صدقے میں اور وہ آیہ ولایت اتری، وہ بھی انہی ایام میں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح محرم اہل بیت علیہم السلام کے غم اور حزن کے حوالے سے ایک عروج کا مہینہ ہے، جتنا غم و حزن محرم میں ہے اتنا کسی اور مہینے میں نہیں ہے، تو اسی طرح کہہ سکتے ہیں کہ جتنا خوشی سرور اور ابتہاج اور فرح ان ایام میں ہے اتنا پورے سال میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک بزرگ ان استاد کے بقول وہ کہتے ہیں کہ جس طرح 10 محرم غم اور حزن کے حوالے سے سب سے بڑا دن ہے، اسی طرح 18 ذی الحج فرح اور خوشی کے حوالے سے سب سے بڑا دن ہے، اس کا بالکل اپوزٹ متضاد یعنی۔ اور روایت میں بھی ہے کہ چھٹے امام سے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا، پہلے ہے یفرحون لفرحنا، پھر ہے یحزنون لحزننا، کہ یہ ہمارے جو شیعہ ہیں وہ ہماری اس فاضل طینت سے بچی ہوئی طینت سے خلق کیے گئے ہیں، اور یہ ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں۔ تو خوشی کا ذکر پہلے ہے، غم کا ذکر بعد میں۔ تو الحمدللہ غم منانے میں تو تقریباً ہم نمبر 1 بن چکے ہیں، لیکن خوشی منانے میں بھی ہمیں نمبر 1 ہونا چاہیے۔ تو بہت عظیم ایام تھے۔ غدیر تو خاص طور پہ ایسا وہ دن ہے کہ یہ بھی ہے شب قدر جس طرح سے راتوں میں پورے سال کی راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اسی طرح دنوں میں پھر غدیر کا دن سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے کہ بہت زیادہ اس کی 1 درہم دیں آپ تو 2 لاکھ درہم لکھا جاتا ہے، 2 لاکھ برابر۔ اب پتہ نہیں یہ کتنی پرسنٹیج بنتی ہے کہ 1 روپیہ دیں تو آپ اللہ کے راستے میں تو آپ کو 2 لاکھ روپے دینے کا اجر ملتا ہے۔ ایک مومن کو کھانا کھلائیں تو سارے انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلانے کا ثواب ملتا ہے۔ عام طور پہ اگر ہمیں پتہ چلے مثلا ہمارے دور میں کوئی نبی ہوں تو ہماری یقیناً خواہش ہوگی، جو بھی نبی ہوں، چھوٹے نبی ہوں بڑے نبی ہوں کوئی بھی نبی ہوں، تو ہماری خواہش ہوگی کہ ہم ان کی دعوت کریں، انہیں کھانا کھلائیں۔ ایک ہوتا ہے بڑی شخصیت ہے جس تک اپروچ ہو بندہ اس کی دعوت کرے، تو یہ ایک بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ نے غدیر کے دن دیا ہے کہ آپ ایک مومن کو کھانا کھلائیں، آپ کو تمام انبیاء اور صدیقین کو کھانا کھلانے کا اجر اور ثواب ملتا ہے۔ عیدی کا بھی اسی طرح سے ہے کہ میں نے تو نہیں کہیں پڑھا ہے کہ عید الفطر والے دن عیدی دیں یا عید قربان والے دن عیدی دیں، کسی روایت میں نے نہیں پڑھا ہے۔ بری چیز نہیں ہے، عیدی دینا ایک اچھی بات ہے، بچوں کو دوسروں کو خوش کرنا ایک اچھی بات ہے، یقیناً ثواب ہے اس میں، لیکن غدیر کے بارے میں ہے کہ عیدی دیں، یہ روایات میں آیا کہ آپ غدیر کے دن عیدی دیں، اور جو ہمارے ہاں تقریباً شاید اس طرح سے مرسوم نہیں ہے۔ عید الفطر کہتے ہیں یہ عیدی والی عید ہوتی ہے، اور قربانی والی عید پہ جان چھڑانے کے لیے کہتے ہیں گوشت والی عید ہے۔ تو بہرحال غدیر والے دن جو ہے عیدی دینے کا بھی، چھوٹوں کو عیدی دیں، بڑوں کو جو ہے تحفہ دیں، یعنی روایات میں یہ ملتا ہے کہ سب کو دیں، کچھ نہ کچھ آپ دیں۔ تو بہت عظیم ایام ہے۔ سال کا آغاز غم سے بھرپور ہوتا ہے اسلامی اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کے نقطہ نظر سے، اور سال کا اختتام جو ہے وہ سرور اور فرح کے اس کے عروج کے ساتھ ختم ہوتا ہے۔ تو یہ بہت خوشی کے ایام ہے اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے۔ 19 ذی الحج رخصتی کا بھی دن ہے۔ پہلی ذی الحج کو عقد ہوا تھا حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہما کا، اور 19 ذی الحج کو وہ جسے ہم بارات کہتے ہیں، وہ بارات اور وہ رخصتی والا سلسلہ 19 ذی الحج کو ہوا تھا۔ تو یہ بہت خوشی کے ایام ہے۔ حدیث قصاء جو ہم پڑھتے ہیں وہ بھی چونکہ مبالہ ہے تو مبالے والے دن نہیں، مبالے سے پہلے یہ حدیث قصاء کا واقعہ ہے، تو آیہ تطہیر کا نزول بھی انہی ایام میں، حدیث قصاء کا واقعہ بھی انہی ایام میں۔ پھر اس کے بعد یتیم مسکین اسیر کو جو کھانا کھلایا گیا تو وہ بھی یہی 22 23 24 تھے، یا 24 25 26، یعنی یا 24 ہے یا 25 ہے، تو
تو اس حساب سے 21 22 23 24 یا 23 24 25 یہ 3 دن وہ تھا. اور انگوٹھی دینے والا واقعہ بھی وہ بھی اسی 24 کا ہے یا 25 کا ہے. تو بہرحال یہ بہت خوشی کا ایام ہے. ان خوشی کے ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تبریک پیش کرتے ہیں. اور مجھے جو یاد آ رہا ہے آیت نمبر 21 پہ ہم پہنچے تھے کہ سورہ بقرہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الناس، اے لوگو. یہاں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا المسلمون نہیں، اے لوگو، تمام لوگوں کو مخاطب ہے قرآن یہاں پہ. اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، غیر کی یا کسی اور کی نہیں کرنی ہے. کس کی کرنی ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرو. الذی، کون ہے وہ رب؟ الذی خلقکم، جس نے تمہیں خلق کیا ہے. اور صرف تمہیں نہیں کیا ہے، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، تمہارے آباء و اجداد، یعنی تم نسلی اس کے وہ احسان مند ہو. تمہاری وہ بعض اوقات کہتے ہیں جی میری آنے والی پشتیں بھی آپ کی احسان مند رہیں گی. تو تم اپنے رب، یہ وہ رب ہے کہ جس کے تمہارے آباء و اجداد بھی احسان مند ہیں، کہ ان کو بھی اس نے خلق کیا اور تمہیں بھی اس نے خلق کیا. تو اس کی عبادت کرو. کیا نتیجہ نکلے گا عبادت کرنے کا؟ لعلکم تتقون، یعنی اس عبادت کرنے سے خدا کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. وہ فارسی میں مثال دیتے ہیں، آپ چاہے سورج کی طرف منہ کر کے گھر بنائیں یا سورج کی طرف پشت کر کے گھر بنائیں. ہوتا ہے نا لوگ مکان بناتے ہیں کہتے ہیں سورج کے رخ پہ ہو یا سورج کے پشت پہ، سورج کے پشت کر کے. آپ رخ کریں یا پشت کریں، سورج کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. رخ کریں گے تو سورج کی کرنیں گھر میں آئیں گی، جو بھی اس کے فوائد ہیں وہ آپ کو ملیں گے. پشت کریں گے مثلا گرمی نہیں لگے گی آپ کو، یا مثلا وہ جو بھی اس کے اگر کوئی فوائد ہیں جو بھی، وہ سب کچھ آپ کی طرف آتا ہے. سورج کو اس سے کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے. اسی طرح عبادت کرو گے اگر تم اپنے رب کی، تو اس رب کی عبادت کا نتیجہ اللہ کی خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. ساری دنیا اللہ کی عبادت کرتی رہے تو اللہ کی خدائی بڑھتی نہیں ہے. اور ساری دنیا اللہ کا انکار کرے اور اس کی نافرمانی کرے نعوذ باللہ، تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو لعلکم تتقون، عبادت کرو گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تمہیں فائدہ ہوگا، تم متقی بن جاؤ گے. متقی بن جاؤ گے تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم اللہ کے نزدیک باعظمت ہو جاؤ گے، اللہ کے نزدیک تم احترام پیدا کر لو گے. تو یہ بتاتے ہیں ابھی جو قرآن کا ابھی سلسلہ شروع، اس میں جو ہے سورہ بقرہ میں یہ پہلی آیت ہے، جو بہت سی آگے بھی ہے کہ جہاں پہ خدا قرآن کہتا ہے کہ آؤ اللہ کی عبادت کرو. تو یہ ابھی پہلی آیت ہے جو کہہ رہی ہے کہ آؤ عبادت کرو. تو یا ایھا الناس کہہ کے بتا دیا کہ یہ سب لوگوں کا فریضہ ہے، صرف ایمان لانے کو والوں کا فریضہ نہیں ہے. بنیادی طور پر عبادت انسان کی فطرت اور اس کی طینت میں رکھی گئی ہے. عبادت یعنی کسی کے سامنے جھکنا، کسی کمال کے آگے جھکنا، یہ انسان کی فطرت میں. اور سب عبادت کرتے ہیں، سب عبادت. جو پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے وہ پیسے کی عبادت کرتا ہے، جو شہرت کے پیچھے بھاگتا ہے وہ شہرت کی عبادت کرتا ہے، جو عزت کے پیچھے بھاگتا ہے وہ عزت کی عبادت یعنی کل ما شغل عن ربک فہو الہک. حدیث میں جو بھی تجھے تمہارے رب سے دور کرے اور اس کی طرف ہو جائے وہ تمہارا معبود ہے، تم اس کی عبادت کرتے ہو. یہ شیخ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ علیہ ناروے میں کہتے ہیں، یا کسی اس ملک میں کانفرنس تھی جس میں فلسفی لوگ اور جامع شناسان یعنی سوشیالوجی کے ماہرین اور اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں نا جامعہ شناسی والے، یہ پوری دنیا سے اکٹھے تھے اور انسان کے بارے میں گفتگو تھی کہ انسان کی قیمت کیا ہے، انسان کا معیار، اس کی قیمت کا معیار کیا ہے، ایک عظیم انسان، اچھا انسان یا بہترین انسان کون ہوتا ہے. تو مختلف لوگ اپنے اپنے مکتب فکر کے مطابق اظہار نظر کر رہے تھے. تو علامہ تقی جعفری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ انسان کی قیمت جس چیز سے وہ محبت کرتا ہے، جو اسے پسند ہے، وہ اس کی قیمت ہے، وہی اس کی قیمت ہے. جس چیز کو انسان پسند کرتا ہے، جس چیز کو سے انسان محبت کرتا ہے، وہی اس کی قیمت ہے. اگر وہ ایک جوان ہے اور آئی فون پسند کرتا ہے، پتہ نہیں آئی فون 17 مثلا پسند کرتا ہے اور تن من دھن اس کو حاصل کرنے کے لگا دیتا ہے، وہ اس کی قیمت وہی ہے. اس کی قیمت کوئی گھر مثلا اس کی نظر میں ہے کہ ایسا گھر ہونا چاہیے اور
وہ اس گھر کی تلاش میں ویسا گھر بنا اس کی وہ قیمت ہے. کوئی عہدے کی، کوئی پیسہ، یعنی جو جس چیز کی اس سے محبت کرتا ہے اور جو چیز اس کے دل کو اپنی طرف لبھائے ہوئے وہی اس کی قیمت ہے. اور جو امام زمانہ علیہ السلام کو پسند کرتا ہے، جو امام حسین علیہ السلام کو پسند کرتا ہے، یعنی جو جس چیز کو پسند کرتا ہے وہ اس کی قیمت ہے. تو بہت پسند کی گئی کہتے ہیں. میری یہ بات 1-2 منٹ میں نے یہ بات کی، کہتے ہیں بہت پسند کی گئی. پورا حال کھڑا ہو گیا تالیاں بجاتے بجاتے. تو بڑا یعنی ایک مجھے وہ کیا گیا. پھر میری بات ختم ہو گئی، میں اترا نیچے. تو پھر کہتے ہیں میں نے اس اسٹیج سیکرٹری سے کہا کہ 1-آدھا منٹ مجھے اور دو. تو انہوں نے کہا بسم اللہ، بالکل ویلکم. یعنی دوبارہ آئے اور کہتے ہیں میں نے کہا کہ یہ جملہ، یہ جو بات جو میں نے کی یہ میری نہیں ہے، یہ بات میرے آقا و مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے، جو نہج البلاغہ کلمات قصار میں انہوں نے فرمایا کہ قیمت کل امر ما یحسنہ، ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جو جس کو وہ پسند کرتا ہے. تو اس وقت کہتے ہیں پھر حال ایک بار پھر کھڑا ہو گیا حضرت علی علیہ السلام کے احترام میں، اور پھر سب نے کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں. تو محبت کرنا یا کسی کا دل دادہ ہو جانا، کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. کمال کے پیچھے جاتا ہے انسان، کمال جس چیز کو کمال سمجھتا ہے. کوئی پیسے کو کمال سمجھتا ہے، کوئی کرسی کو کمال سمجھتا ہے، کوئی عزت کو کمال سمجھتا ہے، کوئی شہرت کو کمال سمجھتا ہے، کوئی اچھے گھر کو. یعنی آپ اپنے معاشرے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی کس چیز کے پیچھے ہے، کوئی کس چیز کے پیچھے ہے. تو جو جس چیز کے پیچھے ہے وہ اسی کی عبادت کر رہا ہے، اسی کا پیروکار ہے، اسی کا وہ ہے. تو یہ کسی کے پیچھے جانا، کسی کے آگے جھکنا، کسی کے آگے خشوع کا اظہار کرنا، کسی کے آگے، کوئی پیروں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، پیروں کے آگے اس طرح آگے پیچھے اچھے خاصے سمجھدار نظر آنے والے لوگ. اور البتہ اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کی عزت بھی ہے، احترام بھی ہے، عقید سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن اس میں کوئی چیزیں، کوئی وہ مرحوم ثقلین کاظمی صاحب وہ سنا رہے تھے، ایک دفعہ ہم ان کے پاس بیٹھے تھے. وہ کہتے ہیں ادھر کوئی پنڈی مری روڈ پہ ناز سینمے پہ وہ جو ایک تھے سائیں مرچو، ان کا بھی بڑا روزہ شوزہ بنا ہوا، پتہ نہیں H13 میں کہ کہاں کے ادھر. کہتے ہیں ان کو میں نے دیکھا وہ ایسے کوئی خاص کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے تھے، وہ پتہ نہیں سیب کھا رہے تھے اور ناک بہہ رہی تھی، تو ساتھ ہی وہ اسی سیب کے ساتھ ناک کو بھی صاف کر رہے ہیں اور ساتھ وہی کھا رہے ہیں. تو وہ کسی خطیب کا شاید جملہ ہے کہ یا علی تیری اپنی قسمت، نہ ماننے پہ آئے تو تیرے جیسے ولی کو نہیں مانتے، ماننے پہ آئے تو روڈ پہ ننگ دڑانگ پھرنے والا جو ہوتا ہے اس کو ولی مان لیتے ہیں. تو بہرحال جو واقعاً اللہ کے ولی ہیں وہ پیر، ان کی ایک عزت احترام اپنی جگہ ہے، لیکن ایسے بہت کم ہے. 2 نمبر سسٹم بہت زیادہ ہے، 1 نمبر سسٹم بہت کم ہے. تو یہ جو جس کے آگے جھکتا ہے، جو جس کے آگے، یہ انسان کے درختوں کے آگے جھکتا رہے، آگ کی پرستش کرتا رہے، یہ سب چونکہ اس کی فطرت میں، کسی نے کسی کی طاقت کے آگے جھکنا، کسی نے کسی چیز کے آگے خشوع و خضوع کرنا، یہ انسان کی فطرت میں. سورج دیکھا بڑا، چاند دیکھا بڑا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ معاشرے کے استدلالات بتا رہے تھے نا، کوئی ستارہ وہ کتنا چمکتا ہے، کتنا خوبصورت لگتا ہے، باقی ستاروں سے بڑا لگ رہا ہے، بس اس کی پرستش کر دو جی، شروع کر دو. پھر چاند آیا تو کہتے نہیں یہ تو اس سے بھی بڑا ہے، تو پھر چاند کی کر دو. پھر سورج آ گیا تو کہتے تو اس سے بھی بڑا ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں ہے، عبادت بندگی کسی کے آگے جھکنا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. صرف یہ کہ کس کے آگے جھک رہا ہے. قرآن رہنمائی کر رہا ہے کہ کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. اقبال بھی جو کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے. تو یہ علماء، اولیاء، اہل معرفت، یہ سب رہنمائی کرتے ہیں، اور یہ قرآن سے لی گئی رہنمائی ہے، اہل بیت علیہ السلام سے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ وہ جو آپ کے اندر خود جھکنے کی ایک جو اللہ نے صفت رکھی ہے، یہ جھکنے کی صفت اللہ کے لیے ہے. یا اللہ جس کے آگے جھکائے، اللہ کے آدم کو سجدہ کرو تو آنکھیں بند کر کے آدم کو سجدہ کر دو. اللہ علی کے در پہ جھکا دے، اللہ رسول کے گھر پہ جھکا دے، جس کے در پہ جھکا دے، جس کے کہے اس کی عزت کرو، اس کی محبت کرو، احترام کرو، اس کی بات مانو، اس کی بانتے جائیں، یعنی حقیقت میں اللہ کی. تو یہ انسان کی فطرت میں جھکنا. تو بہتر یہ ہے کہ اسی کے آگے جھکے جو اس کا رب ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا مالک ہے، جو اس سے زیادہ اس سے پیار کرتا ہے، جو اس سے زیادہ اس کی مصلحتوں کو جانتا ہے، جو اس سے زیادہ اس کا بھلا چاہتا ہے. ہر چیز میں وہ ایک ماں اپنی اولاد کے لیے کتنا کچھ کرتی ہے اور کتنے اس کے کیسے جذبات ہوتے ہیں، ہم سب اچھی طرح سے واقف ہیں. جو اس سے زیادہ مخلص انسان کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. ایک والد کی نسبت، یعنی اولاد کے لیے والد کی نسبت کوئی اور اتنا مخلص کوئی نہیں ہو سکتا عام طور پہ. تو خدا تو یہ والدین کے اندر بھی جو خلوص پایا جاتا ہے اولاد کے لیے، یہ بھی تو اللہ نے ڈالا ہے. اصل تو اللہ کی مخلوق ہے یہ اولاد،
اور اللہ نے اپنی مخلوق کو مختلف لوگوں کے حوالے کیا ہوا ہے، 4 اس کو دیے ہوئے، 2 اس کو دیے ہوئے، 6 اس کو دیے ہوئے، 5 اس کو دیے ہوئے. اور والدین کے ذریعے سے بھی جو محبت یا شفقت یا جو ہمارا خیال رکھنا جو ظاہر ہوتا ہے وہ اصل میں وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ ہے جو اصل ہے تمام نعمتوں کا. وہ ایک مجتہد یہ واقعہ قوم میں سناتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو ان کے والدین عالم نہیں تھے لیکن دیندار تھے. تو کہتے ہیں کہ وہ میں جب چھوٹا تھا 1.5-2 سال کا، اتنی سمجھ بوجھ مجھے نہیں تھی، تو مجھے ڈرائی فروٹ وغیرہ یا ایسی چیزیں اچھی لگتی تھیں تو وہ کچن میں کسی باؤل میں ڈال کے کہیں تھوڑا سا چھپا کے رکھ دیتے، بہت ہی زیادہ وہ نہیں. تو جب میرا دل کرتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ ان کو مانگتا تھا، کہتے جاؤ دیکھو کچن میں آغا موشے برائے شما چیزی شاید گزاشتے باشے. موش وہ چوہے کو کہتے ہیں کہ چوہے نے تمہارے کچھ رکھی ہو. میں پھر جاتا تھا ڈھونڈتا تو پھر مجھے مل جاتی تھی تو میں خوش ہو جاتا تھا. اور میرے دل میں بڑی عقیدت اور محبت ہو گئی تھی کس سے؟ چوہے سے، کہ چوہا جو ہے میرے لیے چیزیں رکھتا ہے. بہت عرصے تک یعنی سال 6 مہینے تک میں یہی سمجھتا رہا کہ واقعی چوہا رکھتا ہے. وہ تو بڑے عرصے بعد مجھے سمجھ آئی کہ چوہا کہاں رکھتا ہے، یہ تو میرے اپنے والد ہیں جو رکھتے ہیں. تو اس ذریعے سے کہتے ہیں انہوں نے مجھے توحید کی وہ دی کہ ظاہری طور پہ والد آپ کو دے رہا ہوتا ہے، والدہ آپ کا کر رہی ہوتی ہیں، بڑا بھائی یا دفتر یا جو بھی مثلا آپ کو ظاہری طور پہ کوئی اور دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہ سب آغا موشے ہوتے ہیں. اصل میں پیچھے کون ہوتا ہے؟ خدا متعال ہوتا ہے. تو بس قرآن کہتا ہے کہ اس رب کی عبادت کرو، اس رب کے آگے جھکو جو واقعی جھکنے کے قابل ہے. یہاں انہوں نے ہمارے پاس کچھ وہ آیات بھی اسی سلسلے میں بیان کی ہیں، یعنی قرآن سے جو ہے نا کہ عبادت اللہ کی کیوں کریں. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اسی آیت کے اندر ہے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے. یہ وجود دیا ہی اس نے ہے تمہیں. اگر وہ یہ وجود نہ دیتا تو تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. اگر وہ تمہیں لکڑی بنا دیتا، کوئی جانور بنا دیتا تو بنا سکتا تھا، یا کچھ بھی نہ بناتا تم ہوتے ہی نہ. تو جس نے تمہیں وجود دیا ہے وہ سب سے زیادہ حقدار ہے کہ تم اس کی عبادت کرو. اور پھر ایک اور آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں خوف سے نجات دیتا ہے، تو وہ بھی عبادت کے قابل ہے، اس کی عبادت کرو. پھر یہ بھی لا الہ الا انا فاعبدونی، کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے. کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جا کے عبادت کو، کوئی ہے ہی نہیں معبود سوائے خدا کے. ما سوی اللہ ہے ہی نہیں. یعنی یہ البتہ توحید کا ایک بہت بڑا درجہ ہوتا ہے کہ انسان کو ما سوی اللہ نظر ہی نہ آئے کچھ. ما سوی اللہ یعنی اللہ کے علاوہ. ہم نے تو بہت کچھ نظر آتا ہے نا، اللہ کے علاوہ کائنات بھری پڑی ہے، اتنا کچھ ہے، لیکن بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. جیسے حضرت علی علیہ السلام فرماتے ما رأیت شیئا الا رأیت اللہ قبلہ و بعدہ و معہ، میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا لیکن اس چیز سے پہلے بھی خدا نظر آتا ہے، اس چیز کے ساتھ بھی خدا نظر آتا ہے، اس چیز کے بعد بھی خدا. یعنی کسی بھی چیز کو دیکھتا ہوں تو ایک چیز دیکھتا ہوں، اس ایک چیز کے ساتھ 3 بار خدا نظر آتا ہے. تو اس قسم کی جو معرفت ہوتی ہے اس میں پھر اللہ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. یہ ریاکاری والی بات وہاں ہو ہی نہیں سکتی. ریاکاری تب ہوتی ہے کہ جب انسان کے اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے اور اس کو دکھانے کے لیے ہم عبادت کریں. تو جب یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کے علاوہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب فقیر ہو، یعنی تم سب کے سب، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں تم سب کے سب زیرو، تم سب کے سب زیرو. صرف اللہ ہے جو ہیرو ہے مثلا، جس کے پاس سب کچھ ہے، اس کے علاوہ باقی سب زیرو ہیں. اب زیرو کو کیا دے سکتا ہے؟ 0 + 0 کریں، 0 کو 0 کے ساتھ ضرب دیں، مائنس کریں، پلس کریں، تقسیم کریں، جو بھی کریں آخر میں آنسر کیا آئے گا؟ 0 ہی آئے گا. تو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، پس اس میری عبادت کرو. یہ بھی قرآن میں. پھر یہ بھی ہے کہ البتہ یہ تو وہ یہ ہے کہ اگر ساری دنیا کافر ہو جائے، خدا کہتے ہیں ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، تم بھی اللہ کا انکار کر دو، جو کوئی بھی زمین کے اندر ہے سب انکار، یعنی ساری دنیا اللہ کا انکار کر دے، فإن اللہ لغنی، اللہ ان سارے کے انکار سے بے نیاز ہے. اسے نہ مانو، نہیں مانتے ہو تو جیسے وہ سورج کی طرف چاہے آپ رخ کر کے گھر بنائیں یا سورج کی طرف پشت کر کے گھر بنائیں، سورج کی صحت کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا.
بس یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں وہ رزق دیتا ہے، اس نے ہمیں خلق کیا ہے، وہ ہمیں خوف سے بچاتا ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم پھر صرف اسی کی عبادت کریں، کیونکہ عبادت بھی ہم نے کرنی ہے تو کنفرم ہے. یہ نہیں ہو سکتا انسان کہ میں کسی کی عبادت نہیں کرتا. ہر انسان عبادت کرتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کے آگے جھکتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ پھر اس کے آگے جھکے جو جھکنے کے، جس کے آگے جھکنا یعنی جو جھکے جانے کے قابل ہے. جس طرح مولا فرماتے ہیں کہ میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا چونکہ یہ تاجروں کی عبادت ہے. میں جہنم کے خوف سے اللہ کی عبادت نہیں کرتا چونکہ یہ غلاموں اور نوکروں کی عبادت ہے. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں وجہتہ اہلا للعبادت، چونکہ وہ عبادت کے اہل وہی ہے. بس اس کائنات میں عبادت کے اہل وہی ہے. تو بس خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ جب ہم اللہ کی نعمتوں کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ وہ خالق ہے، رازق ہے، مربی ہے، ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتا ہے، تو یہ چیز ہمیں کہتی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. جب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، بظاہر ہم سمجھتے ہیں بہت کچھ ہے، لیکن جب ہمارے اوپر آتی ہے اس وقت سمجھ آتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. اللہ نہ کرے ہمارا مریض آئی سی یو میں اور ڈاکٹر کہیں کہ مثلا 8 سے 15% اس کے بچنے کے چانس ہیں. اس وقت ہماری کیا کنڈیشن ہوتی ہے؟ پیسہ بھی ہے ہمارے پاس، رابطے بھی ہیں، فون بھی کر سکتے ہیں، باہر بھی رپورٹیں بھجوا کے وہاں سے بھی باہر لے کے بھی جا سکتے ہیں، سب کچھ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ کر سکنے کے باوجود ہم اپنے مریض کو نہیں بچا سکے. اور بہت سارے ایسے معاملات ہم نے زندگیوں میں دیکھے ہیں جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود، جس طرح اس جمی کارٹر تھا کون تو اس نے کہا تھا کہ سب کچھ ہمارے فیور میں تھا. وہ جو تبس کا واقعہ ہو کہتے سب کچھ ہمارے فیور میں تھا لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا. وہ جہاز ہوا طوفان آیا اتنا تیز آپس میں صحرا میں کہ وہ ان کے جہاز آپس میں ٹکرو کے تباہ ہو گئے اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہو گیا، سمجھ ہی نہیں انہیں لگنے دی کیا ہوا. تو سب کچھ کہتے ہیں ہمارے فیور میں تھا لیکن خدا خمینی کے ساتھ تھا. تو جب خدا ہمارے ساتھ نہ ہو تو سارا کچھ ہمارے فیور میں بھی ہو پھر بھی ہمارا کام نہیں ہوتا. تو وہاں سے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور اسی طرح جب عبادت خدا کی اطاعت کے جو اثرات ہوتے ہیں، جو برکات ہوتی ہیں، وہ آدمی دیکھے تو وہ بھی تقاضا کرتی ہیں، عقل کہتی ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو. اور پھر ترک عبادت کے جو نقصانات ہوتے ہیں ان کی طرف توجہ کی جائے. روایات الحمدللہ اب تو موضوعی وہ سلسلہ ہے کہ آپ ترک عبادت کے بارے میں روایات سرچ کریں. آج کل تو یہ جیمینائی اور کلاٹ اور پتہ نہیں یہ چیٹ جی پی ٹی اور کیا سب کچھ آپ کو نکال کے دے دیتا ہے. البتہ میں علماء سے بھی اس کی تائید بھی کروائیں. وہ خود بھی لکھتے ہیں ظاہراً ساتھ کہ یہ ہمارا جو کچھ ہم نے بتایا ہے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال چیزیں نکل آتی ہیں. ان کا حوالہ نکال لیں، حوالہ بھی دے دیتے ہیں، پھر ان کتابوں کو بھی لائبریریاں ہیں بندہ دیکھ لیتا ہے، علماء سے پوچھ لیتے ہیں. تو ترک عبادت کے کیا نقصانات ہیں وہ بھی مل جائیں گے آپ کو. آثار اور برکات عبادت کیا ہیں، عبادت انجام دینے کے فائدے کیا ہیں وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اور پھر البتہ یہ اہل معرفت یہ بات کہتے ہیں اور عرفاء یہ بات کہتے ہیں کہ عشق اور پرستش یہ انسان کی فطرت میں ہے. خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے استاد سے نقل کرتے ہیں کہ توحید کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ نے عشق رکھا ہے. اب عشق کا ایک متعلق بھی ہونا چاہیے. عشق ایسی ہوا میں عشق تو نہیں ہوتا نا. تو وہ عشق یعنی کمال مطلق مستجمع جمیع کمالات، یعنی ایسی ذات جس کے اندر سارے کمالات پائے جاتے ہیں، جس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے، جس میں کسی قسم کی کمی اور کوتاہی نہیں ہے. یہ عشق انسان کا اندر اللہ نے اس کے لیے رکھا ہے. تو وہ عشق جب رکھا ہے تو اس عشق کے لیے کوئی نہ کوئی معشوق بھی ہونا چاہیے. وہ معشوق وہی خدا و تعالی ہے. تو بہرحال یہ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ کی عبادت کرو، کرتے جاؤ، آخر میں رزلٹ کیا نکلے گا؟ تم یقین کی منزل پہ پہنچ جاؤ گے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ مسجد تشریف لائے تو دیکھا ایک آدمی تھوڑا سا حالات اس کے صحیح نہیں نظر آ رہے تھے. پوچھا کیف اصبحت، زید بن حارثہ تھے شاید کہ کیسے صبح کی تم نے؟ تو اس نے کہا اصبحت موقنا، میں حالت یقین میں ہوں.
تو وہ حضور نے کہا کہ حالت یقین کی تو نشانیاں ہوتی ہیں، کوئی نشانی بتاؤ. کہا یہ جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں میں دیکھ رہا ہوں ان میں سے کون جنت میں اور کون دوزخ میں. کہتے حضور نے کہا بس ٹھہر جاؤ، ٹھیک ہو گیا، بس صحیح ہے. یہ اہل یقین ہے. عبادت کی، اتنی عبادت کی کہ حضور کے ساتھ جو کھڑے ہیں ان کو بتا سکتا ہے کہ کون جنت میں اور کون دوزخ میں ہے. حضور نے کہا بس اس کو ساکت ہو جا، آگے نہیں بولنا. تو وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. علی علیہ السلام یقین کی منزل پہ تھے. کہتے ہیں لَوْ كُشِفَتِ الْغِطَاءُ مَزْدَدْتُ يَقِينًا. اگر سارے پردے ہٹا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، چونکہ علی کو پتہ ہے پردے کے پیچھے کیا اور ادھر کیا ہے. مثلا ہم آتے ہیں اس کمرے میں بیٹھتے ہیں، اس کمرے کے بعد ادھر آتے ہیں. اب ہمیں نہیں پتہ ہے ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے، ادھر کیا ہے. لیکن جن کا گھر ہے ان کو تو سب پتہ ہے، ادھر لے جائیں ادھر لے جائیں، ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے چونکہ انہیں سب پتہ ہے. لیکن ہمارے لیے نئی چیز ہوگی چونکہ ہمیں تو نہیں پتہ باقی اور یہاں نقشہ سسٹم کیسا ہے. تو اسی طرح اس کائنات کے بارے میں مولا کہتے ہیں کلن کائنات، یعنی صرف یہ مادی دنیا نہیں، مادی دنیا کے بعد اگلی جو دنیا ہے برزخ کی ہے اور عالم قیامت اور وادی کیا ہے لاہوت اور وہ جو جبروت اور وہ سارے جو عوالم ہیں، ان سارے عوالم کے کہتے پردے ہٹا بھی دے جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ ظاہر ہے جو پہلا خطبہ ہے نہج البلاغہ کا، کسی یورپین نے، کوئی فلسفی تھا یا جو بھی کوئی تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ خطبہ اس شخص کا لگتا ہے جس نے یا خود کائنات بنائی ہے یا اس کے سامنے یہ کائنات بنی ہے. وہ جو کہتے ہیں کہ زمین کے راستوں سے میں آسمانوں کے راستے بہتر جانتا ہوں، کیا مطلب ہے؟ یعنی سب کچھ وہی یقین کی منزل پہ ہے نا، سب کچھ پتہ ہے انہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا. باقی یہ ہے کہ عبادت وہی ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اس میں من پسند عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے. جیسے شیطان اور ان سب کو جب کہا گیا سجدے کا تو فرشتوں نے تو کہا ٹھیک ہے، وہ تو بے امر ہی یعملون تھے نا، جو بھی اللہ امر کرتا ہے اس کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. شیطان نے کہا کہ یہ مٹی سے میں آگ سے یہ وہ، تو ایسا کریں کہ یہ سجدہ مجھ سے نہ کروائیں، میں ایک 2 رکعت نماز نیت کروں گا جو قیامت تک لمبی ہوگی، اتنی لمبی نماز پڑھوں گا، یہ 2-4 سیکنڈ کا یا آدھے سیکنڈ کا جو سجدہ ہے نا یہ مجھے معاف رکھیں. تو وہاں پہ کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ عبادت وہ نہیں ہے جو تو چاہتا ہے، عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں. مجھے وہ تیری قیامت تک لمبی 2 رکعت نماز نہیں چاہیے، مجھے یہ سجدہ چاہیے. دے سکتا ہے تو دے، نہیں دے سکتا ہے تو چاہو. اللہ نے یہ تو نہیں دیکھنا ہے کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے اور کتنا لمبا رکوع کرتا ہے اور کتنا لمبا سجدہ کرتا ہے. اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ رکوع اور سجدہ اور نماز اور قیام جو بھی کر رہا ہے یہ میرے کہنے پہ اور میری مرضی کے مطابق کر رہا ہے یا اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے. کیونکہ اگر اپنی مرضی کے مطابق کر رہا ہے تو یہ تو اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، یہ تو اپنی مرضی کی عبادت کر رہا ہے. تو عبادت معمورانہ ہونی چاہیے، یعنی جس عبادت کا امر کیا گیا ہے وہ والی عبادت ہونی چاہیے. یہ اختر عباس صاحب مرحوم اختر عباس نجفی صاحب مرحوم کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کی بڑی سسٹر، ان سے بڑی تھیں، بوڑھی تھی بہت، کہتے ہیں وہ آئی ہوئی تھی ہمارے گھر ٹھہری ہوئی تھیں، تو بوڑھی تھی وہ بھی، یہ بھی بوڑھے تھے لیکن وہ بہت بوڑھی تھی. تو کہتے ہیں صبح کی نماز انہوں نے پڑھی تو وہ انہوں نے بوڑھی تھی چونکہ تو 2 کے بجائے 3 رکعت پڑھ لی. 3 رکعت پڑھنی تو میں ظاہری بات ہے مولوی تھے تو مولانا صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ باجی آپ نے جو ہے 1 رکعت زیادہ پڑھی ہے. تو انہوں نے مجھے کہتے ہیں اپنے اس سرائکی میں کہا وڈا مولوی نہ بن، ود ہی پڑھیاں، ان کو گھٹ تو نہیں پڑھیاں. تو ٹھیک ہے وہ خاتون تھی، بوڑھی تھیں، ان کا تو انشاءاللہ وہ قبول ہے. لیکن اب ایک عام آدمی، میں آپ ہم جو سمجھدار ہیں، اب ہم کہیں جی 2 کے بجائے فجر کی آج دل کر رہا ہے 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، تو زیادہ ہی پڑھ رہے ہیں نا، زیادہ سجدے کر رہے ہیں، زیادہ رکوع کر رہے ہیں، تو بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے نا کہ اللہ کی زیادہ سجدے کیے ہیں، زیادہ قیام کیا ہے، زیادہ تشہد اور زیادہ. لیکن اللہ کہتا ہے مجھے یہ زیادہ تمہاری مرضی کا زیادہ نہیں چاہیے، زیادہ کون سا ہونا چاہیے؟ میری مرضی کا ہونا چاہیے. اور عبادت خالصانہ ہونی چاہیے، مخلصانہ. لا یشرک بعبادت ربہ احدا. اللہ اس عبادت کو قبول کرتا ہے جس عبادت میں انسان کسی اور کو ساتھ شریک نہ کرے. یہ بھی حدیث قدسی ہے نا، خیر و شریکن، خدا کہتا ہے میں بہترین پارٹنر ہوں. کہ اگر کوئی کام مثلا 98% میرے لیے کیا جاتا ہے، 2% کسی اور کے لیے کیا جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ میرے والا جو 98% ہے نا یہ بھی اس کو دے دو، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. 98% جو اللہ کے لیے تھا کہتے یہ بھی تم اسی کو دے دو، جس کے لیے 2% کیا یہ بھی اسے دے دو، مجھے نہیں چاہیے. مجھے کیا چاہیے؟ خالص چاہیے.
تو عبادت خالصانہ ہونی چاہیے، عبادت خاشعانہ ہونی چاہیے، خشوع کے ساتھ ہونی چاہیے. جیسے فی صلاتہم خاشعون، مومنین کی نشانیوں میں ایک نشانی سورہ مومنون میں بتائی گئی ہے کہ وہ اپنی نماز میں کیا ہوتے ہیں؟ خاشع ہوتے ہیں، خشوع کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. اور عبادت عاشقانہ بھی ہونی چاہیے. آیت اللہ جوادی عاملی حافظ اللہ کہتے ہیں یہ لفظ عشق جو ہے نا، یہ روایات میں بھی بہت کم استعمال کیا ہے. یعنی اس کو جیسے بہت قیمتی چیز ہوتی ہیں اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں اور کبھی کبھی باہر نکالتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ لفظ عشق کس طرح سے ہے، اور یہ زیادہ تر توحید اور خدا کی عبادت اور ان موقعوں کے لیے لفظ عشق روایات میں آیا. ابھی یہاں پہ بھی وہی روایت ہے کہ افضل الناس من عاشق العبادہ. حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ فضیلت والا انسان وہ ہے جو عبادت سے کیا کرتا ہے؟ عشق کرتا ہے، عبادت کے ساتھ عشق کرتا ہے. مناجات محبین میں امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مناجات محبین، یہ 15 مناجات ہیں، مفاتی میں ہیں، یہ دعائے توسل وغیرہ کے بعد بہت زبردست ہے. مناجات عاشقین بھی ہیں، مناجات عارفین بھی ہیں، مناجات توابین اور اسی طرح مختلف زاہدین. انہیں میں سے ایک مناجات محبین ہے. تو مناجات محبین کے تقریباً اواخر میں جا کے امام فرماتے الہی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یوصلنی الی قربک. خدایا میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اپنی محبت مجھے عطا کر. وحب من یحبک، اور جو تجھ سے محبت کرتے ہیں ان کی بھی مجھے محبت عطا کر. اور تیسری چیز کیا ہے؟ وحب کل عمل یوصلنی الی قربک، اور ہر اس عمل کے ساتھ مجھے محبت عطا فرما جو عمل مجھے تیرے قریب کرتا ہے. یعنی وہ عبادت انسان کو اللہ کے قریب کرتی ہے. تو امام کہہ رہے ہیں کہ مجھے عبادت سے کیا ہو جائے؟ محبت ہو جائے. شب عاشور یعنی 9 محرم کو جب انہوں نے حملے کا ارادہ کیا تو امام نے وہ جو جنگ رکوائی اور کہا کہ ایک رات رک ٹھہر جائیں، کل جو کرنا ہے کریں، کیونکہ میرا خدا جانتا ہے، قسم کھائی انہوں نے، میرا خدا جانتا ہے کہ میں نماز سے، قرآن کی تلاوت سے اور دعا مناجات کے ساتھ محبت کرتا ہوں. انی احب الصلاۃ و تلاوت کتاب اور مناجات و دعا، میں محبت کرتا ہوں. تو یہ اعمال کے ساتھ محبت جو کرتا ہے، کہتے ہیں حضور فرماتے ہیں وہ سب سے افضل انسان ہے. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت کی 3 شرطیں ہوتی ہیں. ایک عبادت کے صحیح ہونے کی شرط ہے، اسے شرط صحت کہتے ہیں. عبادت صحیح کب ہوتی ہے؟ جب آپ توضیح المسائل میں جو احکام بتائے گئے ان کے مطابق وضو، نماز اور ساری شرائط کا انجام دیں. قبلہ رخ ہو، جو بھی نماز کی مثلا یا عبادت کی شرائط اس میں بیان کی گئی ہیں ان کے ساتھ آپ انجام دیں تو آپ کی یہ نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہے. عبادت، روزہ صحیح ہے، حج صحیح ہے، یعنی باطل نہیں ہے، یعنی اس کی قضا نہیں کرنی آپ نے، یہ صحیح ہے صرف بس. باقی قبول ہے یا نہیں ہے اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، وہ پھر ایک اگلا مرحلہ آ جاتا ہے. صحیح ہونے کے بعد اگر نماز قبول بھی کروانی ہے تو اس کے لیے جو سب سے بڑی شرط ہے وہ تقوی ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ صرف متقین کے نیک اعمال کو قبول کرتا ہے. وہ ایک واقعہ مشہور ہے جو امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا شخص مشہور تھا کہ بہت اچھا ہے اور بڑے غریبوں کی مدد کرتا ہے اور یہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں امام ایک دفعہ اپنا چہرے پہ کپڑا ڈال کے اس کا پیچھا کیا تو بازار میں تھا، ایک انار والے کے پاس، فروٹ والے کے پاس کھڑا ہوا، اسے باتیں کرتے کرتے 2 انار غائب کر لیے مثلا. پھر روٹی والی کے دکان پہ گیا، ادھر سے اس سے باتیں کرتے یہ کرتے کرتے 1-2 روٹیاں غائب کر لی. اس طرح سے کوئی 2-3 چیزیں غائب کیں اور پھر اس کے بعد چل پڑا شہر سے باہر غریبوں کی بستی، ادھر گیا اور ادھر جا کے وہ انار، روٹی اور جو چیزیں تھیں وہ غریبوں میں تقسیم کر دی. تو اس کے بعد پھر امام سامنے آ گئے، اس کے پوچھا بھائی یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس کہا اچھا بتاؤ قرآن. کہتا قرآن کہتا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 اجر ملتے ہیں اور 1 گناہ کرتا ہے تو 1 گناہ ملتا ہے. میں نے وہ جو چوریاں کی ہیں 3 یا 2 مثلا گناہ کیے، اس کے بعد ادھر آیا آگے غریبوں میں دے دیں مثلا، تو 3 فرض کرے چوریاں کی تھی تو ادھر 3 گناہ ہوئے، ادھر سے 30 نیکیاں مل گئیں اور 30 - 3 کر کے تو 27 نیکیاں لے کے میں گھر جا رہا ہوں.
تو امام نے کہا کہ قرآن اس طرح نہیں پڑھا جاتا جس طرح تم پڑھتے ہو، قرآن اس طرح پڑھا جاتا ہے کہ انما یتقبل، یہی آیت پڑھی، اللہ اعمال نیک قبول کرتا ہے کن سے؟ جو متقی ہوتے ہیں، اللہ چوروں کے اعمال قبول نہیں کرتا۔ تم نے پہلے تو ایک تو اس کا مال اٹھایا، یہ غلط کام کیا، گناہ کیا، پھر اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال تم آگے دوسروں کو دے رہے ہو، یہ دوسرا گناہ کر رہے ہو۔ تم نے 6 برائیاں کمائی ہیں اور یہاں پہ کوئی نیکی نہیں کمائی۔ تو اگر ہم نے اپنی عبادت کو قبول کروانا ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ تقوی ہونا چاہیے، یعنی اور پھر اگلی چیز شرط کمال عبادت، کہ اپنی عبادت کو اگر کمال کے درجے تک پہنچانا ہے اس کے لیے پھر کہتے ہیں کہ وہ معرفت کے ساتھ ہو، وہ خشوع کے ساتھ ہو، وہ عشق اور محبت کے ساتھ ہو، اور مخفیانہ ہو۔ اپنی عبادات کو جتنا آدمی چھپا کے کرے اتنا بہتر ہے۔ تو بہرحال یہ آیت تھی جس کا تھا کہ یا ایھا الناس اعبدوا اللہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں خلق کیا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی رب کی مزید وضاحت آ رہی ہے، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا، اور پھر انزل من السماء ماء، اس آسمان سے اس نے پانی نازل کیا، اور پانی سے کیا کیا؟ فاخرج بہ من الثمرات رزقا لکم، اس پانی جب وہ زمین پہ گرا تو زمین سے پھر انواع و اقسام کے رزق اور اناج اور غذائیں نکلیں کہ جنس جو تمہارے لیے رزق بنی، تم انہیں کھاتے ہو، تم سے ان سے صحت لیتے ہو، مزہ لیتے ہو۔ فلا تجعلوا للہ اندادا، بس ایسا رب جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہاری ہر ضرورت کا خیال رکھا ہے، جس نے تمہارے لیے اتنی بڑی زمین بنائی، تمہارے لیے آسمان بنایا، بارش کا پانی نازل کیا، انواع و اقسام کے ثمرات اور رزق پیدا کیے، بس فلا تجعلوا، بس قرار نہ دو اس کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اندادن، انداد ند کی جمع ہے، ند یعنی شریک، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جیسے انسان کا والد ہوتا ہے نا، والد ساری ضروریات پوری کرتا ہے، اس کی ماں اس کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہے، تو اب انسان اگر ماں کو چھوڑ کر کسی اور کو ماں بنا لے، اپنی کسی اور کو اپنا والد بنا لے، تو یہ اس کی کم ظرفی سمجھی جائے گی، ناشکری سمجھی جائے گی۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، مثلا ایک بچہ ہے، خواتین ہے، باحجاب خواتین ہے، کالی چادروں والی بہت ساری، وہ بیچارہ اسے نہیں سمجھ رہا کہ میری ماما کون ہے، کبھی ایک ماما کا دامن پکڑتا ہے، کبھی ایک خاتون کا پکڑتا ہے، پھر دیکھتا ہے یہ نہیں ہے، پھر دیکھتا ہے یہ نہیں ہے۔ اور اگر ماں دیکھ رہی ہو کہ میرا بچہ میرے پاس نہیں آ رہا اور اس کے پاس جا رہا ہے، تو ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ جب باپ کو پتہ چلے کہ میرے بچے نے اپنی ضرورت کا اظہار مجھ سے کرنے کے بجائے محلے والے کسی انکل سے کیا، کسی اور سے کیا، باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ تو یہی چیز ہے کہ خدا جب دیکھتا ہے کہ مخلوق میری ہے، خلق میں نے کیا ہے، ہر ضرورت کا خیال میں رکھتا ہوں، سب سے زیادہ محبت میں کرتا ہوں، سب سے زیادہ اس کا بھلا میں چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اس کی ضروریات کو میں سمجھتا ہوں، اور پھر یہ مجھے چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے، کوئی درخت کا پجاری بن گیا ہے، کسی زندہ پیر کا وہ مرید بن گیا ہے، کبھی کس کا کبھی کس کا، تو اب خدا تو دل نہیں رکھتا ہے، لیکن بہرحال خدا پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو خدا کہتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، اتنے اچھے خدا کو چھوڑ کر ایرے گہرے نتھو خارے کے پیچھے کیوں جاتے ہو؟ ان کو کیوں اس کا شریک ٹھہرا؟ پھر یہ دیکھیں، حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہ شکوہ گلہ کیا ہے کہ زمانے نے مجھے اتنا گرا دیا کہ میرا نام اس کے ساتھ لیا جاتا ہے، اور ہاں اس شام والے بدبخت کے ساتھ میرا نام لیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں، ظلم ضروری نہیں ہے ہاتھ اٹھائیں اور خون بہائیں اور کوئی زخمی کریں، وہ بھی ظلم ہے۔ اس سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے، ظلم آبروئی، عزت کا، کہ کس کے ساتھ نام لیا جا رہا ہے، کہاں علی جیسی پاک و پاکیزہ ذات اور کہاں وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ایک قسم کا یہی شکوہ کر رہا ہے کہ بھائی مجھ جیسے رب کو چھوڑ کر، جس نے سب کچھ تمہیں میں نے دیا، وجود میں نے دیا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تم کچھ بھی نہیں تھے، سب کچھ میں نے دیا، اور پھر مجھے چھوڑ کر تم کسی اور کو میرا شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اب تو تم جان بھی چکے ہو کہ تمہیں یہ سب کچھ کس نے دیا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا لا علمی میں،
لا علمی میں پھر گزارا ہو جاتا ہے. لیکن اب اتنا تو الحمدللہ زمانے نے، معاشرے نے، انسانیت نے، اسلام نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اب یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے خدا کا دیا ہوا ہے، یہ سب اس کا کرم ہے. وہ کیا ھذا من فضل ربی، لوگوں نے اب کم ہو گیا، پہلے گھروں کے باہر لگا کے رکھا ہوتا تھا کہ ھذا من فضل ربی. ہاں باقی اب پتہ نہیں وہ فضل ربی تھا یا فضل شیطان تھا، جو بھی تھا، لیکن بہرحال ہوتا تھا. یعنی لوگ کہتے ہیں جی اللہ کا دیا سب کچھ ہے، جی اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تو جب اللہ ہی کا کرم ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک صلوات پڑھیں. خود اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا کہ جو اللہ نے مجھے دی ہے نا، یہ انسان کی صحت پہ، انسان کی سوچ پہ، انسان کی نفسیات پہ بہت پازیٹیو اس کا اثر ہوتا ہے. یہ جو بہت سارے آج کل جو انزائٹی اور پتہ نہیں اس قسم کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں نا، ڈپریشن ہو گیا اور یہ ساری اسی وجہ سے ہیں کہ ہم وہ کسی کا کوئی جملہ بھی تھا بڑا خوبصورت تھا کہ جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں ان کے غم میں جو کچھ ہے اس کو بھی بھلائے بیٹھے ہیں، جو نہیں ملا اس کے غم میں جو اتنا کچھ ملا ہوا ہے اس کو بھلائے بیٹھے ہیں. تو جو ملا ہے کبھی اس کی بھی لسٹ بنانی چاہیے کہ اللہ نے کیا کچھ دیا ہمیں، کتنی چیزیں دی ہیں. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتیں تم گنو گے جو تم پہ آئیں، باقی چھوڑ دو، جو تم پہ آئیں ان کو گنو گے تو تمہاری گنتی ختم ہو سکتی ہے، تمہاری عمر ختم ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک اس وقت ڈرامہ لگتا تھا، ایک ڈرامہ لگا تھا، یعنی ایک وہ قسط ہوتی تھی، وہ قسط وہ لمبا وہ نہیں تھا. تو اس میں کوئی ایک شخص ہوتا ہے، نوکری پیشہ ہوتا ہے، اچھی ملازمت کرتا ہے، یعنی کوٹھی والا ہوتا ہے، ملازم شلازم جس کے پاس اس قسم کا ہوتا ہے. ہر کسی سے پوچھتا ہے گزارا ہو جاتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، سارے کہتے ہیں نہیں ہوتا. ایک دن پتہ نہیں اس کے گھر کوئی دودھ دینے والا آتا ہے، کون آتا ہے، اس سے پوچھتا ہے گزارا ہو جاتا ہے، کہتا ہے جی اللہ کا شکر ہے بہترین گزارا ہو جاتا ہے. کتنی آمدنی ہے بتاتا ہے، کتنا خرچہ ہے، کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑا بہترین گزارا ہو جاتا ہے. اب مجھے زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال میسیج اس کا یہی تھا کہ انسان اگر جو چیزیں نہیں ملی ہیں ان کے چکر میں رہے گا تو پھر اس کا گزارا نہیں ہوتا. لیکن جو کچھ دیا ہوا ہے، جتنا کچھ ہے، اسی کے چادر کے مطابق پیر پھیلا کے دیکھے تو بہترین گزارا ہو جاتا ہے. تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان شکر تم لازیدنکم، تم اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں کیا کروں گا؟ اور زیادہ تھا. خواجہ عبداللہ انصاری بہت بڑے عارف افغانستان کے تھے، ان کی کتاب بھی ہے منازل السائرین، عرفان عملی کی کتاب، شاید اردو میں بھی ترجمہ ہوئی ہے. تو اس میں یعنی وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں ان کے پاس جوتے نہیں تھے، ننگے پیر تھے. تو ایک دن دل میں آیا کہ خدایا جوتے بھی نہیں ہیں، یہ بھی کوئی زندگی ہے. دل میں آیا، بس زیادہ وہ نہیں کیا. باہر نکلے تو ایک شخص کو دیکھا جس کے پیر ہی نہیں تھے. فوراً توبہ کی، کہا خدا شکر ہے میرے پیر تو ہیں، اس بیچارے کے تو پیر بھی نہیں ہیں. تو جب یہ روایت بھی ہے، 7ویں امام سے روایت ہے کہ اپنے دنیاوی امور میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو اور اخروی امور میں، عبادت و بندگی و علم و معرفت کے امور میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تو سارے معاملات آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ شاید باتیں یہاں اتنی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کا دنیاوی حساب سے بھی دیا ہوا بہت کچھ، ویسے بھی بہت کچھ سب کو دیا ہوا ہے. وہ کئی لوگ، آپ بزرگ تو اچھی طرح جانتے ہیں، بہت لوگ گلا کرتے ہیں جی بڑا مہنگائی ہوگی یا یہ ہو گیا. لیکن جہاں مہنگائی سب کے باوجود ہم دیکھتے ہیں تفریح والی جگہ پہ جائیں، ہوٹلوں پہ جائیں، جہاں پہ جائیں لوگ کھا پی رہے ہیں، گاڑیاں. پہلے یہ جو سنگل روڈ ہوتا تھا، یہ جو باہر ہے مجھے بھی یاد ہے، نہیں سنگل روڈ ہوتا تھا، وہ اکا دکا گاڑی کوئی آتی تھی نظر آتی تھی. ابھی دیکھیں لوگوں کے پاس انا پیسہ ہے. اگر صحیح کریں، واقعاً ایک زمانہ تھا لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب بہت کم ایسے لوگ ہیں. نہیں، اب بہت کم ایسے ہیں، پہلے کی نسبت ابھی بہت کم ہے. میں نے خود دیکھے ہیں ایسے. پرابلم یہ ہے کہ غریب بیچارہ چھپ گیا ہے، امارت کا اشتہار اتنا لگ گیا ہے. یعنی آپ یہ ڈی ایچ اے دیکھیں نا، ڈی ایچ اے کے اندر جتنے گھر ہیں وہ نظر آتے ہیں کہ اتنے مالدار لوگ ہیں. ایک ایک گھر میں کم از کم 5 فیملیاں جو ہے ان کی گھریلو خدمت پہ نا، وہ 5 خاندان کسی کو نظر. بہرحال یہ ہے کہ اس وقت جتنا غربت کا ریشیو تھا نا، ابھی وہ نہیں ہے.
اس وقت جتنی غربت عام تھی، جتنے ہر دوسرا گھر پورے محلے میں مثلا ایک گھر میں فریج ہوتا تھا، سارے جا کے وہاں سے برف لاتے تھے اس طرح، یعنی اس قسم کی غربت نہیں. باقی ہے، میں نے خود بھی دیکھے ہیں کئی دفعہ واقعاً شادی حال سے باہر نکلے ہیں تو باہر وہ پھینکتے ہیں، جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں پہ لوگوں کو وہاں سے وہ جو کوڑے کے اس ڈھیر کے اوپر سے اٹھا کے کھاتے ہوئے اور گھر لے جاتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن پھر بھی بہت کرم ہے، پہلے کی نسبت اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ ہیں. تو اللہ کی نعمتوں پہ سب کو شکر ادا کرنا چاہیے. سے اگلی آیت تو بڑی سخت نہیں. ہاں اگلی آیت پھر آگے تم یہ نہیں جو ابھی آپ نے فرمایا اگر شکر کرو گے تو اس میں اضافہ کروں گا. ہاں ان کفرتم ان العذابی کیا لشدید، کہ میرا پھر عذاب بہت سخت ہے. وہ کفران نعمت کا ہے نا، ظاہری بات ہے جو نعمت کا شکر ادا نہیں کرتا نا، یعنی وہ تو پھر انسان ہے ہی نہیں نا. کتا بھی جو ہے وہ بھی مالک جو دوسرے روٹی دیتا ہے اس کے آگے دو ملاتا ہے. تو یہ انسان کتے سے بھی پستا رہے کہ جس نے اتنا کچھ اسے دیا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرتا. یہ تو یعنی اللہ کو بہت سخت، یعنی وہ اگلا وہ تو انسان ہونے کے قابل ہی نہیں ہے نا ایسا شخص. بل ہم ازل کی منزل پہ وہ فائز ہے کہ جو نعمت اللہ تو کہتے ہیں من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. اگر کسی مخلوق نے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کی ہے، کوئی نعمت دی ہے، کوئی ہوتا ہے نا مدد کی ہے، تعاون کیا، آپ کا ہاتھ پکڑا ہے، اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو تم نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا. یعنی یہ شکر کے معاملے میں اللہ بہت سخت ہے. والدین کے حوالے سے اسی طرح سے ہے کہ جتنا ہو سکے ان کا شکر ادا کرو، خدمت کرو شکر کے طور پر، کیونکہ انہوں نے تمہاری اس وقت دیکھ بھال کی کہ جب تم خود بھی تمہیں شعور نہیں تھا، تمہیں خود بھی نہیں پتہ تھا کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا. تو یہ جو والدین کے حقوق اتنے سخت اور خدا اپنے ساتھ عموماً ان کا ذکر کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ شکر کا جذبہ اللہ ضرور دیکھنا چاہتا ہے اپنے بندوں میں. کہ اگر کوئی بندہ نہ شکر ہے تو وہ تو بالکل اللہ کی نظروں میں کیا ہے، اللہ کے سامنے وہ فارغ ہے، یعنی اس معاملے کو اللہ بالکل برداشت نہیں کرتا. تو اس میں بھی بالکل ایسا ہی ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرو گے تو تم یاد رکھو پھر میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے. خدا متعال سے دعا ہے ہم سب کو قرآن پڑھنے کی، قرآن سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی اور قرآن کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو وارث قرآن ہیں، جو ناطق قرآن ہیں، ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. حاضرین اہل خانہ کے جتنے بھی مرحومین ہیں، شہدائے اسلام، شہدائے مکتبہ تشیع اور شہدائے بیت المقدس، رہبر معظم شہید سید علی خامنائی، ان کی فیملی، ان کے عزیز اقارب، ان کے رفقا، ان سب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرمائے. اور اس قرآن کی برکت سے ان تمام مرحومین کو، اہل خانہ کے، آپ کے ان شہداء کو آج عالم برزخ میں آج کی شب دسترخوان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام پر مہمان بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے. والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.